مدد اللہ سے مانگنا ہی افضل اور اولا ہے۔ بغیر وسیلے کے آپ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں، کوئی ناجائز نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی لاکھوں دعائیں ثابت ہیں، صحابہ کرام کے، اولیاء اعظام کے، نہ کوئی وسیلہ نہ کوئی ڈائریکٹ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی اس کو منع نہیں کر سکتا، بالکل جائز۔ لیکن اگر آپ وسیلہ قائم کرتے ہیں، وسیلے کے ساتھ دعا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت۔ آپ نے ایک تابوت سکینہ کا لفظ سنا ہے، آج کل یہ مسجد اقصیٰ کے پاس تابوت سکینہ ہے، اگر یہ گر گئی تو اس کو بھی قابو میں کر لیا جائے گا۔ اس میں کیا ہے تابوت سکینہ میں؟ تابوت سکینہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کی پکچرز ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین ہے، آپ کا جبہ ہے، آپ کی عصا مبارکہ ہے، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے تبرکات ہیں، جنہیں بنی اسرائیل جنگ کے موقع پر اس تابوت کو سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اللہ فتح عطا فرماتا۔ اٹھا کے پڑھیں، قرآن دیکھیں، تفسیر دیکھیں، بھری پڑی ہیں ان چیزوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی فاعل حقیقی، مؤثر حقیقی، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور وہی عطا فرماتا ہے، اسی سے مدد مانگنا افضل اور اولا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ، اس میں کون سا شرک ہے؟ اب اگر آپ کہتے ہیں یا علی مدد، یا غوث المدد، یا رسول اللہ المدد، اس میں ایک چیز تو ہوتی ہے صرف حصول برکت کے لیے آپ کہہ رہے ہیں، مدد مانگنے مطلوب نہیں ہے، صرف حصول ذکر مقصود ہے، اس میں تو کوئی جواز میں شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک یہ ہے کہ آپ روضے کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، بالکل جائز، کسی مکتب فکر کا اس میں اختلاف نہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، کسی کا بھی اختلاف، سوائے ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ فوت ہو کر انہوں نے لفظ غلط استعمال کیا ہے، مٹی میں مل گئے، وہ کہتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے، تم خامخواہ۔ جبکہ ایک عام مردہ بھی اپنی قبر میں چاہے گل سڑ جائے، لیکن وہ جسم کا ایک باریک حصہ ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی میں جو ناقابل تقسیم ہے، جسے کہتے ہیں جزء لا یتجزا، جز لا یتجزا، جو تقسیم قبول نہیں کرتا، یہ بس باقی رہتا ہے۔ روح کا تعلق اسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جسم گل سڑ بھی جائے، اور اسی حصہ بدن کے اوپر یا ہڈی کے اس معمولی سے حصے کے اوپر ہی نعمتیں وارد ہو رہی ہوتی ہیں اور عذاب اسی پر ہوتا ہے، لیکن پورا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ ختم ہو گیا، روح محسوس کر رہی ہوتی ہے مردے، اور یہی شعور ہے، یعنی مردہ قبر میں بھی چلا جائے اس کا شعور ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، نبی کریم کی اتباع اور سنت میں۔ اگر مردہ سنتا ہی نہیں، مل کے مٹی میں مل گیا، آپ کہتے ہیں نبی کہاں ہے مزار کے اندر، کہاں سنے گا؟ عام آدمی سن رہا ہے، آپ کے نبی نے تعلیم دی السلام علیکم یا اہل القبور، اور نبی نہیں سنیں گے۔ تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ جب آپ صاحب مزار کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں، حتیٰ کہ آپ بخاری کی روایات دیکھیں، صحیح حدیثیں، سرکار فرماتے ہیں جب تم مردے کو دفن کر کے جاتے ہو تو تمہارے قدموں کی جو نالین ہے نا، جوتیاں، ان کی کھڑکھڑاہٹ کو سنتا ہے۔ آپ نے کبھی فرشتے کی آواز سنی ہے؟ بولے ہر ایک کے ساتھ فرشتہ ہے، بلکہ بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے، اور بہت سارے جنات ویسے بھی ساتھ ہو سکتے ہیں جو گندے کام کرتے رہتے ہیں نا، نوجوان ناپاک رہتے ہیں، نجاست میں، حالت جنابت میں رہتے ہیں، گندی چیزیں دیکھتے ہیں، غلیظ قسم کے خیالات ذہن میں لاتے ہیں، ان کے تمام دوست گندے اور غلیظ قسم کے ہوتے ہیں، جن کے پاس بیٹھ کے کبھی ذہن پاکیزہ نہیں رہ سکتا، فلاں کی بہن، فلاں کی ماں، فلاں کی بھابھی، فلاں کی بیوی، گندی باتیں، گندی فوش چیزیں، گندی تصویریں، گندا لٹریچر، گندی آڈیوز، گندی ویڈیوز، یہ سب ان کی طبیعت میں، ان کے ساتھ تو جتھے کے جتھے ہوتے ہیں شیطانوں کے، ایمان کے اوپر تاک لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، موقع ملے بس اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے کسی آدمی کا ایمان بچ جائے، ورنہ ہمارا ایمان نہیں بچ سکتا۔ جتنی ہم گندگی کے اندر رہ کر اپنے آپ کو بالکل ایسے جیسے آپ سارا سونا لا کے روڈ پہ رکھ دیں اور کہیں بھئی چور بھائی لینا نہیں، ہم باہر رکھ کے جا رہے ہیں، چھوڑے گا چور؟ یہ ہو سکتا ہے چور کی نگاہی نہ پڑے، رات میں آئے وہیں 7 سے نکل جائے، اللہ نگاہی نہ پڑنے دے، تو آپ صبح کہے بچ گیا، رات چور تو آئے تھے بچ گیا۔ بس ایسے ہوتا ہے کہ ایمان اللہ کی کرم نوازی ہو تو بچ جائے، ورنہ ہماری جو حرکت ہے کیسے بچے گی؟ تو اب عام آدمی نہ شیطان کی آواز سن سکتا ہے نہ فرشتے کی، لیکن جیسے آپ مریں گے سب سنیں گے۔ آج آپ نہ فرشتہ دیکھ سکتے ہیں نہ جن، لیکن جیسے فوت ہوں گے نگاہ دم آزاد ہو جائے گی، فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ فرشتوں کو دیکھیں گے، جنات کو دیکھیں، اور بہت ہی حیرت انگیز مناظر جو آسمان سے بہت ساری چیزوں کا نزول ہوتا ہے اور زمین سے آسمان کی طرف چیزیں جاری ہوتی ہیں، وہ سب چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، انکشاف ہو جاتا ہے بہت ساری چیز، مرنے کے بعد تو طاقتیں کھل جاتی ہیں۔ تو ایک عام آدمی کی طاقت اتنی کھل جاتی ہے کہ جو غیوبات پوری زندگی اس کے سامنے ظاہر نہیں ہوتے ہیں، وہ بس سنتا ہے لیکن ظاہر نہیں ہوتے، وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سوچئے جب عام آدمی کا یہ عالم ہے تو سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا۔
تو ایک تو آپ صرف حصول برکت کے لیے دور سے پکار رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں. ایک آپ مزار پہ جا کے کلام کر رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں. تیسرا جو ہے وہ جو مختلف فی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے پکاریں اور آپ کا ارادہ یہ ہو کہ نبی کریم سن لیں، حضرت علی کو پکاریں آپ سن لیں، غوث پاک کو پکاریں آپ سن لیں. اس میں صحیح عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ انبیاء علیہ السلام اولیاء عظام کو اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام پر نص قطعی موجود ہے قرآن میں کہ آپ لشکر کے ساتھ نکل رہے تھے تو وادی نمل، سورہ نمل اٹھا کے پڑھ لیں، وادی نمل چونٹیوں کی وادی میں ایک چونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ لاشعوری کے عالم میں تمہیں کچل دے. مفسرین کہتے ہیں 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سنا اور تبسم فرمایا، مسکرا دی. چیلنج ہے پوری دنیا کے سائنسدانوں، چیونٹی کی آواز بتائیں کیا بولتی ہے، اس کی آواز سن کر بتا دیں. یہ تو کہتے ہیں بس یہ ایک سگنل ہوتا ہے ان کا جو اوپر اینٹینے ہوتا ہے چل رہے ہوتے ہیں، یہ ٹچ کر کے پھر کوئی پیغام دیتی ہے اور نکل جاتی ہیں. یہ آج تک آواز نہ سنی ہے نہ ہو سکتا ہے آگے چل کے ہو جائے تو واللہ اعلم بالصواب، ابھی تک تو ناکام ہے. لیکن نبی کے کانوں کا عالم دیکھیں 3 میل کے فاصلے سے، اور لشکر جرار ساتھ ہے. آپ کا پنکھا چل رہا ہوتا ہے نا، ابھی میں نے ایک بچے کو میسج کیا، اپنے کمرے میں بیٹھ کے پنکھا چل رہا تھا اور چونکہ ہماری بلڈنگ روڈ کے پاس ہے ہارن بج رہا تھا. رات کے 2:30-3 بجے میسج کیا، میں کام کرتے کرتے، پڑوسی ملک میں بچہ تھا تو اس نے مجھے کہا مجھ صاحب آپ اتنی رات میں بھی گاڑی چلا رہے تھے؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو نہیں گاڑی چلائی، کہہ رہا ہارن کی آواز آ رہی تھی اور گر کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا بیٹا پنکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پنکھا چل رہا ہو، باہر ہارن بج رہے ہوں تو سامنے والے پر کلام مشتبہ ہو جاتا ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. یہاں سلیمان علیہ السلام بڑا لشکر جرار، چڑیاں بھی بول رہے ہوں گی، ہدہد بول رہے ہوں گے، شیر ہرا رہے ہوں گے، جنات بھی ہیں سارے. اس کے باوجود 3 میل کے فاصلے سے ایک چونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام نے سن لی. کہہ سکتے ہیں آپ کہ سلیمان علیہ السلام ہماری مثل ہیں بشر. نبی کی بشریت کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن بشر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو عام لوگوں سے زیادہ طاقت عطا فرماتا ہے، لہٰذا اپنے 3 میل کے فاصلے سے سن لیے. سلیمان علیہ السلام ہیں جو ایک نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، لیکن میرے آقا خود فرماتے ہیں انا سید الاولین والآخرین، میں پہلے والوں کو بھی سردار ہوں اور بعد والوں کو بھی سردار ہوں. بالاتفاق نبیوں کو جتنے اللہ نے انعامات دیے ہیں ہمارے نبی کریم کو اس سے بڑھ کر دی، اس سے زیادہ دی. تو سرکار کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. اور ایسی حدیث قدسی اٹھا کر پڑھیں، بخاری کیا کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ فرائض سے زیادہ کسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اور وہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے نیکی کو نہیں میں اس کے پہنچتے، کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اب اگر آپ ظاہر کو لیں تو بڑا عجیب و غریب مفہوم نکلتا ہے. علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، یہ 2 مفہوم بیان، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اعضاء کو جس میں میٹھے پانی کے چشمے زبردست وہ اللہ کی حفاظت میں آ درخت ہے، اور ایک جو علماء نے فرمایا کہ اللہ کی تعالیٰ بارگاہ کو میں عام حاضر ہوئے لوگوں سے زیادہ اور اسی کے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے، زیادہ اور سن مجھے یہ سکتا ہے، باغ زیادہ بہت دور تک دیکھ محبوب ہے، سکتا ہے، تو میں یہ اس آپ کو کو تئ دیتا ہوں الارض کا کسی اللہ کو بھی تعالیٰ دے انعام دیجیے. دیتا ہے کہ لمحہ بھر میں بہت بڑی سینکڑوں بات میل ہے، کا واقعی فاصلہ صحابہ بدلنے میں کرام کرامت علیہ کو طے رضوان کرنے اس میں قابل قدرت تھے رکھتا ہے، اس کو کہ وہ تصرف اس کی امت طاقت دے کے دی جاتی رہنما ہے بنتے. کہ وہ ایک مقام پر بیٹھ کر نبی بہت کریم دور صلی اللہ تک علیہ وسلم نے کی ارشاد عطا سے فرمایا تصرف کر سکتا ہے. میرے تمام جب ایک صحابہ ولی کے ستاروں بارے کی میں یہ ہے مانند تو جس خود کی سوچئے پیروی کہ کرو گے نبی کا ہدایت پا عالم کیا جاؤ گے. ہوگا، اور پھر سید واقعی الانبیاء میرے کا آقا نے عالم کیا بہت ہوگا. بہترین تربیت اسی لیے کی، میرے اس آقا میں ایک صلی اللہ صحابی علیہ کا وسلم کمال بھی ہے